انجام دیا کرتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کی خدمت سے خوش ہو کر فرمایا کہ سل مانگو کیا مانگتے ہو۔ دیکھیے کم عمری ہے، اس کم عمری کے باوجود عجیب سوال ہے، عجیب سوال ہے۔ آج ہم سوال کرتے، آج مانگتے کہ اللہ کے رسول میری دکان چل جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، خوب ترقی ہو جائے، لیکن عبداللہ ابن عباس کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ رفاقک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں تو جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اعینونی بکثرت السجود، اگر یہ بات ہے رفاقت مقصود ہے تو کثرت نماز کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ جب نماز کی کثرت ہوگی تو رفاقت حاصل ہوگی۔ معلوم یہ ہوا یہ آپ کی تربیت ہے۔ پھر مزید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعا فرمائی اللہم فقہہ فی القرآن، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کریم کا تفقہ عطا فرما، قرآن کریم کا علم نصیب فرما۔ تو جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو ان کے لیے کس قدر علم میں ترقی ہوگی، کس قدر فقاہت ہوگی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حبر الامہ ہے، امت کا بڑا متبحر عالم، بر ذخار عالم، اور سب سے پہلا مفسر، یعنی اس سے پہلے کسی نے تفسیر میں کتاب نہیں لکھی، سب سے پہلے تفسیر لکھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آج بھی تفسیر ابن عباس کے نام سے موجود ہے۔ یہ تفسیر ابن عباس ان نے معانی کو بیان کیا ہے۔ وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کم سن ہے، عمر کم ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھتے تھے تو قریب لے لیا کرتے تھے، قریب بٹھایا کرتے تھے۔ تو اس وقت کے جو اشیاخ معمر تھے، بدری تھے، بدری صحابہ تھے، غزوہ احد میں شرکت کی تھی، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ یہ بچہ ہے، کم عمر ہے، بعض کہتے ہیں ہمارے پوتے کی عمر کے ہیں، مگر بیٹے کی عمر کے ہیں، اور ہمیں تو حضرت دور رکھتے ہیں، ان کو اپنے قریب بیٹھا دیتے ہیں، انہیں قریب بیٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ اشکال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئی ہے۔ تو ایک دن آپ نے سب کو جمع کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جمع کیا، بلایا اور بلا کر کے قریب بیٹھا دیا۔ جن حضرات کو اشکال تھا ان کے سامنے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، اس کی تلاوت فرمائی۔ اور جن لوگوں کو اشکال تھا ان سے کہا کہ اس کی تفسیر بیان کیجیے۔ بعض لوگ تو بالکل خاموش رہ گئے، جتنے لوگ وہاں موجود تھے بعض لوگ خاموش رہ گئے۔ بعض نے یہ کہا کہ چونکہ اب دین مبین کی فتح ہو گئی ہے، اس لیے اللہ کا شکر بجا لانے کے طور پر تسبیح کیجیے، ان کی بڑائی بیان کیجیے، حمد و ثنا بیان کیجیے۔ پھر اسی طریقے سے کہ اپنی کوتاہی پر استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
حضرت عمر مسکرائے، اور مسکرا کر عبداللہ بن عباس نے پوچھا ماذا تقول یا عبداللہ فی ہذہ السورہ، عبداللہ تم بتاؤ اس صورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتقول ما یقول ہؤلاء، کیا تم بھی یہی کہتے جو یہ لوگ کہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں، میں یہ نہیں کہتا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جب اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، آپ کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ میں سمجھ گیا اس میں کیا ہے، اور لوگوں کو خوشیاں ہو رہی تھیں، لیکن ان دونوں حضرات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ لوگوں نے معلوم حیرت ہوئی آخر کیا بات ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر فتح کا اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو فتح و نصرت سے نوازا، لوگ جوق در جوق ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر یہ رونا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اس بات کی خبر دی ہے، اس بات کی بشارت دی ہے کہ مومنوں اب میرے نبی کا کام پورا ہو گیا ہے، اب نبی کا قیام تمہارے درمیان نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ جب نبی کو مشن دے کر بھیجتے ہیں، اور جو مشن پورا ہو جاتا ہے تو اللہ نبی کو پھر دنیا میں چھوڑتے نہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ نے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا تھا وہ مشن پورا ہو رہا ہے، تو خبر دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ اب آپ کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اب یہ بات کو سمجھ کر ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ اب ہماری آنکھیں کن کو دیکھ کر تسکین حاصل کریں گی؟ ہمارے کان کن کی باتوں سے سکون حاصل کریں گے؟ ہمارے ہاتھوں کو کن سے مصافحہ کا شرف حاصل ہوگا؟ اس لیے رو رہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ میں اس بات کی خبر دی گئی ہے، اعلان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف نہیں رکھیں۔ اب سب لوگوں سے بتاؤ، تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں بتائی، اور تم ان کو کمر سمجھ کر کے میرے پاس دیکھ کر کے تمہیں رشک ہوتا ہے۔ میں نے رشک استعمال کیا، حسد نہیں، کہ صحابہ کرام کو حسد نہیں، اور ان کے دلوں کو پاک کر دیا ہے۔ تم کو رشک ہوتا ہے، اب سمجھ گیا کہ تمہارے رشک کی کیا وجہ ہے۔ میں ان کو قریب کرتا ہوں، تم رشک کرتے ہو، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو علم قرآن عطا فرمایا ہے، تفقہ فی القرآن عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ تفقہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کون ہوتا ہے؟ تفقہ کس چیز کا نام ہے؟ چاہے فرمایا گیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تفقہ فی الدین عطا فرما دیتا ہے۔ اب تفقہ کا معنی کیا ہے؟ لغوی ترجمہ تو تفقہ کو میں سمجھنے کے، سمجھانے کے ہیں، لیکن فقیہ کون ہے؟ تفقہ کا اصل معنی کیا ہے؟ تفقہ کا اصل معنی یہ ہے کہ جب ہم ایک فقیہ، ایک عالم دیکھ رہا ہے کہ یہاں کوئی کام ہو رہا ہے، آیا وقت کے تقاضا کے مطابق یہ کام درست ہے یا نہیں ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ اس پر غور کرنا اور صحیح رخ کو اختیار کرنے کا نام تفقہ ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت حکیم الامت
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں تشریف لے جا رہے ہیں. معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. آپ چلے گئے, دو اور علماء کو ساتھ لیے اور وہاں چلے. یہ فکر تھی اکابر کو کہیں ارتداد پھیلنے نہ پائے. معلوم چلے گئے. جب وہاں گئے تو حضرت نے پوچھا بھائی تم لوگ مسلمان بھی ہو؟ کہا جی مولوی جی ہم تو مسلمان ہیں. تمہاری علامت کیا ہے؟ کہا حضرت جی ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں. تعزیہ دیکھیں نا, انہوں نے کیا کہا؟ ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں. کہا ہاں تعزیہ اٹھاتے رہو, تعزیہ اٹھاتے رہو. اس وقت کا تقاضا تعزیہ اٹھانا تھا. اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت یہ بتاتے کہ نہیں یہ خلاف سنت ہے, یہ بدعت ہے, تو ظاہر کیا ہوتا ہے, اور بگڑ جاتے. حضرت نے فرمایا کہ تعزیہ اٹھاتے رہو, یہ تعزیہ اٹھا کر اسلام کے نام پر باقی رہیں گے تو کل ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی. اگر آج بدعت کہہ کر کے متنفر کر دیا جاتا ہے اور پھر ارتداد کے مائل ہو جاتا ہے, اب اسلام مشکل ہو جاتا ہے. اسی کا نام تفقہ. اس وقت غور کرنا ہے. اب ایک آدمی بدعت کر رہا ہے, اب اسے سمجھائیں گے آپ اگر تم بدعتی ہو, اب بدعتی کا یہ انجام ہے, ایسا ہے ایسا ہے, تو ظاہر ہے اس وقت اصلاح نہیں ہوگی اور ڈٹ جائیں گے اور بیکار. چنانچہ خود میرے ساتھ واقعہ پیش آیا. اس وقت بالکل جوانی کی بات تھی اور دارالعلوم سے پڑھ کر گیا, اور چونکہ ہمارے علاقے میں بدعت بڑی زور کی تھی اور ہم پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تو اور شدت پیدا ہو گئی. تو میں نے تقریر خوب دبا کر کی کہ تم بدعتی ہو اور یہ بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے. لوگ اور بھڑک گئے. تو میں نے اپنے استاد حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کر بات رکھی. انہوں نے فرمایا کہ بیٹے ایسے نہیں کام کرے. دعوت دینے کے لیے وسیع القلب ہونا پڑے گا. دعوت دینے کے لیے وسیع القلب ہونا پڑے گا. جب ہم کوئی تنظیم چلائیں گے تو تنظیم چلانے والے کے لیے دل کے اندر بڑی وسعت ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہماری تنظیم میں اگر وسعت ہوگی تو دوسرے مکتب فکر کے لوگ بھی آ کر شامل ہو جائیں گے. اگر تنگی ہوگی تو شامل نہیں ہو سکتے. حضرت مجھے نصیحت فرمائی, اپنا تقریر اس طرح نہیں, اس طرح کرو, منفی انداز میں نہیں کرو, مثبت انداز میں کرو کہ سنت اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے, اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھایا ہے. ہم نے وہی طریقہ غیر اختیار کر لیا. اب نبی پیدا ہو گئی. چنانچہ ایک عیدگاہ میں نماز پڑھنا اب بھی ہوتا ہے, نماز پڑھاتے ہیں, تو وہاں دیکھا کہ عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا, معانقہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اب پھر حضرت کی بات یاد آئی. ہم نے کہا, پھر وہی بات بتائی, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اور لفظ بدعت نہیں استعمال کیا. ٹھیک ہے مصافحہ کر لو, لیکن مونا بھی ایک بار ادھر ایک بار ادھر پھر ایک بار ادھر. ہم نے کہا ایک بار بتایا کہ دیکھو سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے, اور ہم اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع سنت قرار دیتے ہیں, عاشق قرار دیتے ہیں. تو عاشق کا تقاضا یہ ہے, عاشق کے عشق کا تقاضا یہ ہے اپنے معشوق کی ادا کو اختیار کریں. معشوق کی ادا کیا ہے؟ آپ ادا اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. تو پہلی ہی تقریر میں 80% لوگوں نے چھوڑ دیا. یہ فرق پڑ جاتا ہے
تو تنظیم کے اندر وسعت نظر، وسعت قلبی ہو، تاکہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی شامل ہو جائیں، ان کو احساس ہو یہاں کوئی کام ہو رہا ہے۔ مرض کرائے تفقہ فی الدین۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ 1000 عابد ہے لیکن وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک فقیہ وہ شیطان کا مقابلہ کریں گے، شیطان کو نیچا دکھا دیں گے، شیطان کو شکست دے دیں گے۔ ایک عابد محض ہے، عالم نہیں ہے، تو شیطان اس کو آسانی کے ساتھ بہکا دیتا ہے، آسانی کے ساتھ بہکا دیتا ہے۔ اب جیسے حکایات میں لکھا ہے علماء نے، سوئی کا ناکہ ہے تو سوئی کے ناکے میں تاغائی ڈال سکتے ہیں، تو شیطان نے عابد کو پکڑ کر کہا بتاؤ تمہارا خدا کا اس بات پر قادر ہے کہ سوئی کے ناک میں اونٹ کو داخل کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو نہیں سکتا۔ بس وہیں وہ بکھر گئے۔ عالم سے پوچھا، عالم نے کہا خدا اپنی قدرت کاملہ سے پار کر سکتا ہے، خدا اپنی قدرت کاملہ سے پار کر سکتا ہے، ان کی قدرت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک عابد محض ہے تو جلدی بھٹک سکتا ہے، جلدی بھٹک سکتا ہے، اور اگر عالم بھی ہے تو جلدی شیطان قبضے میں نہیں آ سکتا۔ عالم سے کہا گیا کہ تم تو بڑے عالم ہو، بڑے فاضل ہو، تو عالم نے کہا کہ نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اچھا جا تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے؟ کہا کہ نہیں، علم کی وجہ سے نہیں بچا، اللہ کے فضل سے بچا ہے۔ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تے فقیہ واحد علی الشیطان من الف عابد۔ اسی طرح میں حدیث پیش کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری کی کہ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول 2 آدمی ہیں، ایک آدمی فرائض ادا کرتے ہیں اور تعلیم و تدریس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ایک آدمی پوری رات قیام کرتا ہے، پوری رات قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دونوں میں کون بہتر ہے؟ دونوں میں کون بہتر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو فرائض و واجبات ادا کر کے تعلیم و تدریس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں وہ صائم النہار قائم اللیل سے بہتر ہے، وہ صائم النہار اور قائم اللیل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ ایک عالم کی بہتری، ایک عالم ایک بچے کو درس دے رہا ہے اور یہ درس قیامت تک جاری رہے گا، اور ہماری نیکی بسا اوقات ہماری ذات تک محدود ہو جاتی ہے، دوسروں تک نہیں پہنچتی۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے، نفلی روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب مجھے کو ملے گا، دوسرے کو تو نہیں ملے گا۔ میں نے رات کو تہجد کی نماز ادا کی، اس کا ثواب مجھے کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ اور ہم نے علم کا درس دیا ہے، تعلیم دی ہے، تو وہ تعلیم جس بچے کو ہم نے دی ہے وہ تعلیم پھر دوسرے کو جائے گی، پھر تیسرے کو جائے گی، اس لا الہ نہایہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا بثلاث، جب آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، اور جب عمل منقطع ہو جائے گا تو ثواب کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا الا بثلاث۔ لیکن 3 عمل ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو یا تینوں ہو، ہم نے اپنے بعض اکابر کو دیکھا تینوں ان کے جاری ہے۔ خود حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ تینوں صدقہ جاریہ بھی ادارہ قائم کر دیا،
صدقہ جاریہ بھی ہے، ولد صالح بھی ہے، اور علم بھی۔ تو یہ تینوں چیز بتائیے گا، تینوں موجود ہیں۔ ایسا ولد صالح بھائی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حفظ کلام مکمل ہو گیا تو حضرت نانوتوی نے اس وقت پوری گائے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کی۔ اس وقت گائے تو ممنوع نہیں تھی، یہ سب بعد میں فرقہ وارث ہوئی تو ممنوع ہوئی۔ گائے ذبح کر کے دعوت کی، سب دو دعوت کھا کے فارغ ہو گئے، چلے گئے تو اپنے صاحبزادے محمد احمد سے فرمایا کہ سنو بیٹے، تم عالم بنو گے، وہ سب تمہارے لیے، دولت ملے گی تمہارے لیے، شہرت ملے گی تمہارے لیے، میں نے تم کو حافظ بنایا اپنے لیے، میں نے تم کو حافظ بنایا اپنے لیے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی حافظ بنتا ہے تو والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جاتا ہے، تو میں نے تم کو حافظ بنایا اپنے لیے، اس لیے جب تک تم زندہ رہو گے میرے لیے قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کرتے رہنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، یومیہ اپنے والد محترم کے لیے 2 پارہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ پھر حافظ صاحب نے اپنے بیٹے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی بات کی، تو قاری طیب صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مغرب بعد اوابین میں 1 پارہ اپنے والد کے نام پر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ میں نے قرآن کریم پڑھایا اپنے لیے، قرآن کریم یاد کرایا اپنے لیے، علم ملے گا تمہارے لیے، حج کرو گے تمہارے لیے، دولت ملے گی تمہارے لیے، شہرت ملے گی تمہارے لیے، لیکن یہ قرآن کریم کی دولت میرے لیے۔ تو عرض کرنے کا منشا، جو آپ کی تنظیم کام کر رہی ہے، مکاتب قائم ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ادارہ قائم کر دیا، مسجد بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، نل لگوا دیا، یہ سب تو صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بنوا دی، جب تک مسجد کے منارے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی بنانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُ رَمِيمٌ، اگرچہ ان کی ہڈیاں قبر کے اندر سڑ گل گئی ہیں تو اس کا وجود نہیں ہے، لیکن روح ہڑپنے کا موجود ہے، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی بھی چیز بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، بات نہ کر سکی، اگر بات کر سکتی تو شاید صدقہ کے لیے کہہ دیتی، تو کون سا بہتر صدقہ میں ان کے لیے کروں؟ تو چاہو علاقے میں پانی کی ضرورت تھی، آپ نے فرمایا الماء، سب سے بہتر صدقہ پانی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے نام کا کنواں کھدوا دیا، پھر تلاش کیا کہاں صحیح پانی ملے گا، کہاں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ملے گا، تلاش کر کر کے تب وہاں کنواں تیار کرا دیا اور لکھ دیا کہ ھذا لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے، ام سعد کی سارے ثواب کے لیے۔ تو جب تک کنواں کا پانی چلتا رہا، لوگ پیتے رہے، ثواب ملتا رہا، جب منقطع ہو گیا ثواب منقطع ہو گیا۔ اور غرض صالحین یدعو لہ، یا نیک لڑکا چھوڑ کر گئے ہیں تو نیک اولاد کبھی اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کرتی، نیک اولاد دعا میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھتی ہے، نیک اولاد اپنے ماں باپ کے احسانات کو بیان کرتی رہتی ہے، نیک اولاد اپنے ماں باپ کی محنتوں کو اور ان پر کی شفقتوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اگر اولاد نیک نہ ہو
تو نیک نہ ہونے کی صورت میں ہمارے باپ نے کیا کیا؟ جملہ آ جاتا ہے ناشکری، ناشکری کے جملے نکلتے ہیں۔ اگر صالح ہو شکر گزاری کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اور صالح یدعو لہ او علم انتفعوا بہ، یا پھر علم چھوڑ کر جاتے ہیں جس سے لوگ انتفاع کرتے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آخر میں علم لایا گیا ہے، چونکہ علم کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ مسجد کا سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے۔ آپ ہمارے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کتنی مسجدوں کو ویران کر دیا گیا ہے، کتنی مسجدیں ہیں جس کے مینارے اذان سننے کے لیے ترس رہے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں اذان بھی نہیں ہوتی، نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسی اگر ولد صالح چھوڑ کر گئے تو بیٹا ہے، پھر پوتا ہے، پھر پوتے ہو سکتا ہو نہ رہے۔ لیکن علم کا سلسلہ ایسا ہے کہ علم کا سلسلہ منقطع ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک، ابھی قریبی مثال دیکھ لیجیے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے دارالعلوم جیسا عظیم ادارہ کو قائم کیا، تو آج بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، سلسلہ جاری ہے، اور ان حضرات کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ جبکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سن 1297 ہجری میں ہو گیا تھا، اور اس وقت 1444، 1.5 صدی سے زیادہ ہو گیا، پھر بھی ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اوپر چلے جائیں، ان کے استاد مولانا مملوک العلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ، دونوں شاگرد ہیں مولانا مملوک العلی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کے شاگرد، ان کے استاد ہیں شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ قائم ہو جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سلسلہ قائم رہنے کی وجہ سے نیکی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اپنے اولاد کو نیک بنائیں، تاکہ نیک اولاد اپنے والدین کو فراموش نہ کرے۔ یہ تعلیمی سلسلہ جاری رہے تو قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے آج ایک بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا درس دیا ہے، وہ کل دوسرے کو دے گا، وہ تیسرے کو دے گا، اور یہی وجہ ہے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سراج منیرا، سراج فرمایا۔ شمس کہہ سکتے تھے، قمر کہہ سکتے تھے، بدر کہہ سکتے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے نہ بدر سے تشبیہ دی، نہ قمر سے تشبیہ دی، نہ شمس سے تشبیہ دی، اگر تشبیہ دی تو سراج سے، چراغ سے دی۔ تو بظاہر چراغ کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے، سورج کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر اس میں چاند کی روشنی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو سراج منیر فرمایا ہے۔ اور منیر ہے جس میں فاعل کا صیغہ ہے افعال سے، منیر ہے روشن کرنے والا، روشن ہونے والا نہیں، روشن کرنے والا ہے نا۔ کیا ہوئے، کیا حکمت بیان فرمائی؟ حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، لیکن چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کی، پھر صحابہ سے تابعین نے کی، تابعین تبع تابعین نے کی، اسی طرح کا سلسلہ آج تک چلا رہا ہے، آج تک چلا رہا ہے۔ یہ سراج منیر ہے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ سراج منیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہاں البتہ وقت آئے گا تو پھر علم اٹھا لیا جائے گا، یقبض العلم بقبض العلماء، علم کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو اٹھا کر علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟
لا تقوم الساعة الا على اشرار الناس، قیامت ابرار پر نہیں آئے گی، اشرار پر آئے گی۔ جب تک ابرار موجود ہوں گے، اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے، تب تو دنیا قائم ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک اس زمین پر قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ یہ کفار و مشرکین یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ہماری وقت کیا ہے، ہمارے دم سے اس کی حیات موجود ہے، ہمارے دم سے اس کی زندگی باقی ہے، ہمارے دم سے اس کی صحت باقی ہے، ہم ابھی اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں، تو دنیا باقی ہے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ اللہ کہنے والے اڑ جائیں گے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ تعلیم کا سلسلہ سب سے بہترین سلسلہ ہے، سب سے بہترین عمل ہے، کارکردگی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم بہترین جماعت وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا، اور وہ جماعت بہترین جماعت ہے جو قرآن کریم سیکھتی بھی اور سکھاتی بھی۔ تو سکھانے والے اساتذہ کرام ہیں، سیکھنے والے طلباء عزیز ہیں، تو دونوں جماعتوں کو آپ نے فرمایا بہترین جماعت ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے ان احسنکم، بہترین وہی ہے جو قرآن کریم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تا دم حیات اس پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلہ کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے یہ چیز باعث نجات بن جائے، خیر کا احسن کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اکرم الاکرمین، ہمیں جو بات بتائی سنائی گئی ہے، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں سلسلہ علم کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مکاتب کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مکاتب کے فیض کو تا دم حیات جاری و ساری فرما، تا ابد جاری و ساری فرما۔ اے رب کریم، اس کے فیض کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری فرما۔ اے رب کریم، ہمارے بچوں کو قرآن کریم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کا شغف عطا فرما۔ اللہ قرآن کریم کا شغف عطا فرما، دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرما، دین پر چلنا آسان فرما، دین پر چلنا آسان فرما۔ اے رب کریم، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، جو لوگ اس میں محنت میں لگے ہوئے ہیں، جو معاونین ہیں، ان سب کو بہترین صلہ عطا فرما۔ اللہ بہترین صلہ عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ اے رب کریم، خزانہ غیب سے اس کا اسباب پیدا فرما، خزانہ غیب سے اس کا اسباب پیدا فرما۔ اے رب کریم، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما۔ علماء کرام کے محنتوں کو، ان کے مساعی جمیلہ کو اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، ان کا بہترین صلہ عطا فرما، بہترین صلہ عطا فرما۔ اے رب کریم، جب تک تو نے ہمیں زندگی دی ہے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نہ مرضیات ہم سب کی حفاظت فرما، نہ مرضیات کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔